بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو جانے والا ہے۔ آج 24 شعبان ہے، سنڈے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سنڈے کو تو ہر حال میں روزہ ہے، اس لیے کہ اگر باقاعدہ 30 دن کا شعبان کا مہینہ ہوتا ہے تو پھر سنڈے کو تو پہلی تاریخ رمضان کی بیٹھ جاتی ہے، اور اگر 29 ہوتی ہے، شعبان کی 29 تاریخ ہوتی ہے، تو پھر ایک دن پہلے ہی یعنی سیٹرڈے سے ہمارے رمضان شروع ہو جاتے ہیں۔ سیٹرڈے کو پہلے روزہ رکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کا دوسرا روزہ ہو جائے گا سنڈے کو۔ تو اتنا قریب وقت آ گیا ہے، رمضان کا اتنا قریب وقت آ گیا ہے۔ اس قریب وقت میں بہت سارے لوگ اب نماز کی طرف دوڑتے ہیں، چلتے ہیں۔ کچھ نوجوان طبقے بھی ہوتے ہیں اور لڑکے وغیرہ ہوتے ہیں کہ جو یعنی رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم رمضان کے مہینے میں نماز پڑھیں گے باقاعدہ، تو ان کو نیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ نیت کیسے کریں گے نماز کی۔ تو آج ہم نماز کی نیت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ آپ کو نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیے، نیت کرنے کے لیے دل سے اس کام کو کر لینا ہی کافی ہے، دل سے اس کام کی نیت کر لینا، کام کا ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ آپ کسی کام پر ہیں، مثال کے طور پر دکان پر ہیں، شاپ پر ہیں، آپ کسی شاپ پر ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہوا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، ظہر کا وقت ہے مثال کے طور پر کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اب یہاں سے آپ کی نیت شروع ہو گئی ہے۔ اب جب آپ جائیں گے، جانے کے بعد میں وضو کریں گے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دی، اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن جو بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، فرض نماز امام صاحب کے پیچھے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یا کسی فیکٹری میں جماعت ہو رہی ہے یا کہیں پر بھی جماعت ہو رہی ہے، تو اس جو جماعت میں شریک ہو رہا ہے، جس کو مقتدی کہا جاتا ہے، مقتدی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھے، امام کی اقتداء میں جو نماز پڑھے گا اس کو مقتدی کہا جائے گا۔ تو مقتدی کے لیے 2 نیت کرنا ضروری ہے، مقتدی کے لیے 2 نیت کرنا ہوگا۔ پہلی نیت یہ کرے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظہر کی نماز ہے وہ اور آپ نیت یہ کر لیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، دل سے ہی اس کو یہ سمجھ لیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وقت تو ابھی ظہر کا ہے۔ تو ایک تو اس کا تعین کرنا ہوگا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی پڑھ رہا ہے تو ظہر کی نیت کرنی ہوگی، عصر کی پڑھ رہا ہے تو عصر کی۔ اسی طریقے سے دوسری نیت یہ کرنا ضروری ہوگا کہ میں اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہوں جو محراب میں ہے، یعنی جو امام ہمارے آگے ہیں، تو کوئی بھی امام ہو تو اس کی نیت یہ کرنا ہوگا کہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ 2 نیت اس کے لیے ہوتی ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے، جو مقتدی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو یہ نیت کرنا ہوگا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں۔ اس کی نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر وہ فرض پڑھ رہا ہے تو فرض کی نیت کر لے، اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے تو ظہر کی نیت کر لے۔ تو اس میں رکعتوں کی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی، یعنی کہ میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہوں، اس کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کو نماز ہی قبلے کی طرف پڑھنی ہے۔ تو جب ہمارا ارادہ پہلے سے ہی قبلے کی طرف چہرہ کرنا ہے تو وہ نیت کافی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ تو اور اگر قبلے کی طرف سے ہمارا چہرہ ہٹ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال نیت کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے کہ بس آپ یہ نیت کر لیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، اس کی نیت آپ کو کرنی ضروری ہوگی جو آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ اب تیسرا نمبر آتا ہے امام کا، کہ امام جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مقتدیوں کی امامت کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے مقتدیوں کی نیت کے بغیر بھی، مقتدیوں کی امامت کی نیت کے بغیر اس نے نماز شروع کرا دی، کہ اس نے مقتدیوں کی نیت نہیں کی لیکن نماز پڑھا رہا ہے وہ، تو نماز اس کی بہرحال درست ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ امام کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب وہ مقتدیوں کی بھی نیت کر لے، کہ جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی بھی نیت کر لے کہ میں ان مقتدیوں کو نماز پڑھا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے کچھ عورتیں بھی آ گئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی کسی ایسے مجمع میں ہے کہ جو عورتیں پردے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہی ہیں اور امام صاحب کو پتہ نہیں ہے، تو اگر چھوٹا مجمع ہے تو امام صاحب کو ان عورتوں کی اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہوگا، ورنہ تو نماز ان کی عورتوں کی نہیں ہوگی۔ اگر امام نے عورتوں کی خاص طور سے الگ اسپیشل طریقے سے نیت نہیں کی تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بڑا مجمع ہے، مسجد نبوی وغیرہ جیسا حرم شریف میں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، تو اگر کافی بڑا مجمع ہے تو پھر اس میں امام کو ان عورتوں کی نیت کرنا وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے بھی نماز ان کی ہو جائے گی۔ اگر چھوٹا مجمع ہے تو پھر نیت کرنا ضروری ہوگا، اور اگر بہت بڑا مجمع ہے تو پھر ایسے بھی نماز ہو جائے گی ان عورتوں کی۔ بہرحال تو اسی طریقے سے اب آگے چلتے ہیں سنت مؤکدہ کی طرف۔ سنت مؤکدہ یعنی جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں جو ضروری ہے، مثال کے طور پر فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں ہیں، عشاء سے بعد کی سنتیں ہیں، یا جمعہ سے پہلے کی اور جمعہ کے بعد کی جو سنت مؤکدہ ہے جن کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، بغیر عذر کے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے
کہ بس وہ رکعت کی تعین کر لے کہ میں کتنے رکعت پڑھ رہا ہوں، 4 پڑھ رہا ہوں تو 4 کی نیت کر لے، 2 پڑھ رہا ہوں تو 2 کی نیت کر لے۔ اور نفل نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز میں جب نیت کرے تو صرف اس چیز کی نیت کر لے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، وقت وغیرہ کی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جو نیت کرتے ہیں ہم، آدمی الگ الگ زبان میں رہتا ہے، آدمی کی زبان الگ الگ ہوتی ہے، کوئی عربی ہوتا ہے، کوئی فارسی والا ہوتا ہے، کوئی ہندوستان والا ہوتا ہے، کوئی الگ زبان کا ہے، تو آدمی اپنی زبان کے اندر بھی نیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عربی میں تو نویتو کہتا ہوں، میں نویتو میں نیت کرتا ہوں نصلی کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اردو میں ہے، یعنی اپنے ہندوستان کے اندر ہے تو وہ نیت کر لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر فارسی میں ہے تو فارسی کے الفاظ دہرا لے، انگلش کے ہے تو انگلش کے، یعنی کسی بھی لینگویج میں آدمی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ جو پڑھی جائے گی وہ عربی میں ہی پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کو کسی اور دوسری زبان میں نہیں پڑھنا ہے، وہ صرف عربی میں پڑھی جاتی ہے، جو الحمد شریف وغیرہ ہے۔ باقی نیت میں یہ کافی ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے زبان میں نیت کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نیت کرتے ہیں، اگر زبان سے کریں اس طریقے سے کریں گے، 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھتا ہوں، 4 رکعت نماز ظہر کی پڑھتا ہوں امام صاحب کے پیچھے، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے جو نیت باندھتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ بہرحال اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دل میں آدمی نے نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی دہرانا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، ورنہ تو دل کے اندر نیت کر لینا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔